السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 56 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قسم کے علوم کے پیالے محفوظ کیے ہیں۔ ایک علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا، اور دوسرا مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو اگر بیان کروں تو ان موجودہ حکمران کی کرتوتوں کی اثریت کھلنے کے باعث ان کی طرف سے میری شاہ رگ ہی کاٹ دی جائے، ولیعوذ باللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید بن عمر طابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ ہمارے ساتھ مروان بن حکم بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش میں سے بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، ولیعوذ باللہ۔ یہ سن کر مروان خود ہی کہنے لگا، ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو بنو فلاں اور بنو فلاں کہہ کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں نے اپنے دادا یعنی سعید تابعی رحمہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے، عین ممکن ہے یہ وہی لڑکے ہوں۔ ہم نے ان سے جواباً عرض کیا، آپ سعید تابعی رحمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، قریش کا یہ قبیلہ سے مراد بنو امیہ اور اس کے ثبوت کے مقالہ کی حدیث نمبر 2 بھی گزر چکی ہے، میری امت کو برباد کرے گا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں ایسی حالت میں کیا حکم دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نشان فرمایا، کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں، یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی قسم کے برے عمل میں شریک نہ ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ اب یہ دیکھیں، صاف واضح ہو چکا ہے کہ بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت چھوکروں سے کے ہاتھوں ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا یہ قبیلے سے بھی مراد فرما دیا، اور صحابہ کرام اور تبع تابعین نے بھی اس کے نام بتا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ تو میرے معاویہ کے دور میں ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے نام بتاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے، لہٰذا یہ بات متفقہ علیہ ثابت ہو گئی بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث سے۔ حدیث بخاری 120 اور 7058، مسلم شریف 7325 میں کہ یہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش میں سے بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو پھر امت نے دیکھ لیا، معاویہ بن گئے، مروان بن گیا، یزید بن گیا، عبد الملک بن مروان بن گیا، اور صحابہ کرام کے گلے کٹتے رہے اور خلافت ملوکیت میں بدلتی رہی، یہاں تک کہ اہل بیت رسول کو بھی شہید کر دیا گیا۔ معاویہ کے ساتھ کشمکش میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، پھر معاویہ ہی کے دور میں حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، اور پھر معاویہ کے لخت جگر یزید ابن معاویہ کے دور کے اس کے حکم سے ہی حضرت حسین اور اس کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، ولیعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صادق اور مصدوق کی ہر بات اسی طرح پوری ہوئی جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی تھی۔ اس سے دلائل نبوہ بھی ثابت ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کرم و فضل، اور خاندان اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کر لیا اور انہیں شہادت کے درجے پر فائز کیا، اور ان کے مقامات جنتوں میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔